اب حاجت اصلیہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حاجت اصلیہ کے اندر جو چیزیں داخل ہیں وہ یہ ہے کہ مطلب رہنے کا جو گھر ہے یہ حاجت اصلیہ ہے۔ نمبر دو، پہننے کے جو کپڑے ہیں یہ کیا ہے؟ بولیے، یہ حاجت اصلیہ ہے۔ گھر کے ماہانہ اخراجات کے لیے رکھی ہوئی رقم یہ کیا ہے؟ بولیے، یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جو رقم آ رہی ہوتی ہے وہ آلریڈی اس سے پہلے ہی گھر تنگ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر مزید رقم آئے گی تو وہ تنگی دور ہوگی۔ جس رقم سے گھر کی تنگی دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ضرورت کی تمام چیزوں کا احاطہ ہو جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ماہانہ اخراجات کے لیے رکھی ہوئی رقم جو ہے وہ بھی حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ اسی طرح موٹر سائیکل ہے، کار ہے، آپ استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ جاب پہ جاتے ہیں یا گھر کے دیگر سودے سلب لاتے ہیں یا دور دراز سفر کرتے ہیں، تو وہ سواری بھی حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ مطلب دیکھیں نا، ایک گاڑی ہے کسی کے پاس، ایک موٹر سائیکل ہے اور دوسری موٹر سائیکل کی ضرورت نہیں ہے لیکن دو رکھی ہوئی ہیں، تو وہ دوسری ایکسٹرا ہوگی۔ یہ جو ایک رکھی ہے یہ ایکسٹرا نہیں ہے، یہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے۔ اسی طرح جو بڑے گھرانے ہیں جو کار استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر بڑی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، تو وہ تو آلریڈی قربانی تقریباً کرتے ہیں، لیکن مسئلہ بیان کرنے کے لیے کہ اگر ایک گاڑی ہے کسی کے پاس وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے، لیکن اگر ایک ایکسٹرا لا کے رکھی ہے شوقیہ طور پر تو وہ کیا ہے؟ حاجت اصلیہ سے خارج ہوتی ہے۔ اسی طرح علم دین کے متعلق کتابیں، اب علماء کی لائبریریوں میں دیکھیں تو لاکھوں روپے کی کتابیں ہوتی ہیں۔ بھئی اگر میں اپنی لائبریری میں دیکھوں تو شاید میری کتابیں کوئی میں دیکھوں تو 6-7-8 لاکھ کی، تو شاید اس سے بھی زیادہ کی ہو جائیں گی، چونکہ وہ علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ اس سے علم کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، پھر آپ منتقل کرتے ہیں، تو وہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کتب ہوتی ہیں وہ بھی حاجت اصلیہ میں داخل ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح پیشے کے متعلق اوزار اور مشینیں جو ہوتی ہیں وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہوتی ہیں۔ مطلب پاور لوم ہے، پاور لوم ایک مشین ہے جس سے آپ کپڑا بنتے ہیں اور اس سے کپڑا بننے کے بعد مارکیٹ میں بیچتے ہیں، کپڑا بکنے کے بعد پھر آپ کو اپنے فائدے اور نقصان کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ جو مشین ہے نا وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے، حاجت اصلیہ میں وہ مشین داخل ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ لکڑ کا کام کرتا ہے یا دیگر اوزار جس میں استعمال ہوتے ہیں، تو وہ جو اوزار ہیں وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو ہم تو کام ہی نہیں کر سکتے، تجارت ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ جو کام کرنے کے بعد آپ نے میٹیریل تیار کیا ہے، وہ جب آپ مارکیٹ میں بیچنے گئے اور اس کے اوپر آپ کی ضروریات پوری ہونے کے بعد جو رقم بچ گئی، آپ اس کو دیکھیں گے کیا 52.5 تولے چاندی پر پہنچی ہے؟ اگر پہنچ گئی ہے تو پھر آپ مالک نصاب۔ اسی طرح گھر کے اندر واشنگ مشین ہے، حاجت اصلیہ میں داخل ہے، فریج ہے، حاجت اصلیہ میں داخل ہے، اے سی لگا ہوا ہے، حاجت اصلیہ میں داخل ہے، پنکھے ہیں تو حاجت اصلیہ میں داخل ہیں، کمپیوٹر رکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ اپنی ضرورت کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے۔ اس طرح لیپ ٹاپ وغیرہ دیگر ایسی چیزیں جو آپ کی ضرورت کے تحت آتی ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ حاجت اصلیہ میں داخل ہیں۔ وہ اگر موجود بھی ہے، وہ قیمتی بھی ہے، ایسی صورت میں قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اچھا، اب جو غیر ضروری چیزیں ہیں، غیر ضروری چیزیں ایسی ہیں، مطلب آپ دیکھتے ہیں ایک چیز سے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، مطلب ایک بندے کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہے، اس کے اوپر وہ کمپیوٹر کا جو کام ضرورت کا جو ہوتا ہے یا پڑھنے کا جو کام ہوتا ہے یا اپنی جاب پوری کرنے کا جو کام وہ اس سے پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب گھر میں دوسرا کمپیوٹر جو لا کے رکھنا ہے نا، جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ دوسرا لا کے رکھیں گے تو وہ حاجت اصلیہ سے خارج ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزیں، مثلا ایسے کپڑے جن کو گرمی اور سردی میں پہننا ترک کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں لوگ تو سادہ زندگی گزارتے، سادہ زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے، بندہ تنگ نہیں ہوتا،
جو پروفیشنل لائف ہوتی ہے نا وہ بڑی تنگی کی ہوتی ہے، اس کے اندر الجھنیں، تکلیفیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر آرزوؤں کو بھرپور کر کر کے اخراجات بہت دور تک لیے گئے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نہ سردی میں پہنتے نہ گرمی میں پہنتے، وہ سارے کپڑے حاجت اصلیہ سے خارج ہیں، اس کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ وہ ضرورت میں نہیں آ رہے۔ اور اگر کسی بندے نے، وہ میری بہنیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، کیونکہ عورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بنا کے کپڑے الماری میں رکھتے ہیں، بنا کے، مردوں میں بھی ہوتا ہے لیکن عورتوں میں یہ رجحان زیادہ ہوتا ہے، عورتوں میں قیمتی کپڑے بنانے کا رجحان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو چیز ضرورت کے تحت گرمی میں اور سردی میں آپ کپڑا پہنتے ہیں اس کو، تو وہ تو آ گیا ضرورت حاجت اصلیہ میں، اور جو آپ پہنتے ہی نہیں ہیں وہ حاجت اصلیہ سے خارج ہے، اس کا اعتبار قربانی میں کیا جائے گا۔ اس سے مراد مطلب کسی کی شادی ہوتی ہے تو اب شادی کی شیروانی آپ دیکھتے ہیں کہ شادی کی شیروانی ایک بار پہنی، جب وہ خریدی تھی تو خریدی جناب وہ 30,000 روپے کی، وہ 35,000 روپے کی، اب تو 30-35 کا رواج ختم ہو گیا، اب تو بھائی 50,000 کی، اب تو 70-75,000 کی، اب تو لاکھ کی۔ اور جو عورتیں لباس زیب تن کرتی ہیں وہ اس سے بھی مہنگا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف شادی کے اوپر ایک فنکشن کے طور پہ پہنا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ اتار کر بطور شادی کی نشانی کے رکھ دیا جاتا ہے۔ دولہا میاں بھی اپنا وہ لپیٹ کر وہ رکھ دیتے ہیں، پھر بار بار یاد کرتے ہیں کہ یہ دن بھی ہمارے اوپر آئے تھے، میری شادی بھی ہوئی تھی۔ وہ جو لباس ہے آپ دیکھتے ہیں نہ وہ سردی میں پہنا جا رہا ہے نہ وہ گرمی میں پہنا جا رہا ہے، اور اگر شیروانی خریدی ہی 80,000 روپے کی ہے یا بہت مہنگی خریدی تو لاکھ روپے کی شیروانی خرید لی ہے، اور وہ نہ آپ سردی میں پہنتے نہ گرمی میں پہنتے ہیں، تو وہ ایک شیروانی سے قربانی واجب ہو جائے گی معذرت کے ساتھ، یہ کیونکہ وہ حاجت اصلیہ سے خارج ہے، وہ لباس استعمال میں نہیں آ رہا۔ تو اپنے گھر میں دیکھیں تو اس کا بہترین طریقہ بھی بتاتا ہوں، مطلب آپ ایک لباس پہنتے ہی نہیں ہیں، نہ سردی میں نہ گرمی میں، کچھ عرصہ پہنا تھا پھر بعد میں آپ نے رکھ دیا، پھر سردی بھی چڑھی گرمی بھی چڑھی آپ نے وہ نہیں پہنا، تو آپ پتہ کیا کریں، آپ کسی غریب آدمی کے اوپر وہ نا اظہار کر دیں، کسی کو تحفہ دے دیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں بیکار پڑا ہے کسی کے تن پہ کام آ جائے تو دے دیں، ثواب کی نیت سے دے دیں، اس سے آپ کو دوسرے کی دعائیں بھی ملیں گی۔ لیکن اگر آپ ثواب کی نیت سے بھی نہیں دینا چاہتے، ویسے بھی نہیں دینا چاہتے، آپ نے کہا نہیں میرے گھر میں رہے، تو پھر جب قربانی کے ایام آئے تو ان ساری چیزوں کو بھی استعمال میں لائیں، یعنی ان ساری چیزوں کا بھی اعتبار نصاب میں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایسے ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، ایک گھر ہے ماربل لگی ہوئی ہے، ضرورت کی ساری چیزیں ہیں، ایک ایکسٹرا ڈیکوریشن پیسز، اب دور بدلتا جا رہا ہے تو ہیں، وہ جو ڈیکوریشن پیس جس کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا ہے، حاجت اصلیہ سے وہ خارج ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں بتائیں گے کہ یہ کتنے مہنگے مہنگے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ میں نے ایک ڈیکوریشن پیس دیکھا کسی دوست کے ہاں، تو میں نے اس کی قیمت پوچھی تو وہ کہہ رہے کر سے میں 35,000 روپے کا صرف یہ ایک لے کے آیا ہوں۔ اب معلوم نہیں وہ کہیں دور سے لائے ہوں گے کسی دوسرے شہر سے خرید کر، اور بتا رہے ہیں کہ یہ سفید پتھر کا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر بڑا قیمتی پتھر استعمال ہو، تو وہ ایک ڈیکوریشن پیس بنایا جو پورا اس کی جو کی ہوئی ہے وہ 35,000 روپے کا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس سے بھی مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، لہذا مہنگے ہوں یا سستے ہوں، یہ جو ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں یہ ایکسٹرا خرچے میں آتے ہیں، قرآنی میں اس کا بولیے نا اعتبار کیا جائے گا۔ آج کے بیان کی معافی بھی مانگنی ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ میں جو بیان کر رہا ہوں پھر آپ کہیں گے کہ قاری صاحب یہ پہلے تو کبھی کسی نے نہیں ایسا بیان کیا، آج آپ نے کیسا بیان دے دیا۔ میں نے بالکل صحیح بیان دیا، اور میں یہ صرف یہ بتانے کے لیے تاکہ ہمارے اندر نا شعور کی جو کمزوری ہے اس کو بیدار کیا جائے۔ قربانی سے لوگ جی چراتے چلے جا رہے ہیں۔ آج مہنگائی زیادہ ہو گئی، مہنگائی واقعی زیادہ ہوئی ہے، مہنگائی نے عوام کو بڑی تکلیف دی ہے، من حیث المجموع پاکستانی قوم بڑی تکلیف میں آئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مہنگائی کی تکلیف تو غریب کو ہونی چاہیے نا، تو قربانی تو غریب کے اوپر ہے ہی نہیں، جو بندہ مالک نصاب ہی نہیں ہے، جس کے اوپر 52 تولے چاندی کی رقم ہی نہیں ہے جس کے پاس، اور وہ بھی حاجت اصلیہ سے خارج کرنے کے بعد
جس کے پاس نہیں ہے اس پر تو قربانی نہیں ہے، قربانی ہی مالک نصاب کے اوپر ہے۔ تو مالک نصاب تو پیسوں والا بندہ ہے، اس کو قربانی کرتے دل تنگ کیوں ہوتے ہیں؟ دل تنگ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو غریب جہاں مہنگائی برداشت کر رہے ہیں تو امیروں کو چاہیے کہ دل کھول کے قربانی کریں، اور جب قربانی کے یام آئیں تو اپنے غریب دوستوں کو کبھی مت بھولیں، قربانی کریں۔ اور آج مہنگائی کی تنگی کے اندر کبھی اپنے دوستوں کو، اپنے غریب دوستوں کو مت بھولیں، اور ان کے وقار اور سٹیٹس کے مطابق عزت کے ساتھ تحفے کے طور پر جا کے ان کے گھر میں گوشت پیش کریں، اور کوشش جتنا زیادہ ہو سکے انفرادی کوشش کر کے دور تک یہ کام کو پہنچایا جائے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں ضرورت سے زیادہ مکان یا خالی پلاٹ، چاہے تجارت کی نیت سے نہ لیا ہو چاہے اسے کرائے پر دیا ہو، یہ سب کا اعتبار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ پلاٹ تو ہے ہمارا پر وہ تجارت کے لیے نہیں رکھا ہم نے، وہ تو بس ایسے ہی رکھا ہے کہ بچے جوان ہوں گے تو پھر دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، ہاں جی، اس کا اعتبار کیا جائے گا، ایسے بندے پہ قربانی ہوگی۔ پھر آگے گھر میں لگی ہوئی تصاویر لگی ہوتی ہے نا، وہ حاجت اصلیہ نہیں ہے، مختلف قسم کی مذہبی تصویریں بھی لگی ہوتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ گھریلو تصاویر بھی ہوتی ہیں کہ کسی فنکشن پہ گئے، تصویر کھینچی تو اس کا ماڈل بنایا تو دیوار پر لگا دی، یا کسی خوبصورت منظر کی تصویر جو ہے نا وہ بنا کر کے فلاں جگہ پہاڑ پہ گئے تو وہ لگا دی تاکہ گھر میں خوبصورتی رہے۔ یہ ضرورت کی چیز نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو بندے کی ضرورت ختم ہو جائے، نہیں، وہ نہ بھی ہو تو بندے کی ضرورت چلتی رہتی ہے، اور وہ اگر ہے تو اس سے کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، وہ ایکسٹرا چیز ہے، تو اس بندے کے اوپر وہ جتنی گھر میں لگی ہیں اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس سے بندے کو قربانی کے حوالے سے نصاب مقرر کرنا ہوگا اپنا۔ اسی طرح کھیل کود کا سامان بھی اس میں داخل ہے، اور کئی فقہائے کرام نے اس حوالے سے بھی فرمایا کہ اگر کسی کا رہائشی بڑا گھر ہے، یہ احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء نے فرمایا کہ کسی بندے کا بڑا گھر ہے تو وہ ایک فلور پہ رہتے ہیں، باقی سارا خالی ہے، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ اگر وہ حصہ جو خالی ہے اگر اس کو کرائے پہ دیا جاتا یا اس کو کسی تجارت کے کام میں استعمال کیا جاتا، اس سے آنے والا جو مفاد ہے کیا اس سے بندہ نصاب کو پہنچ جائے گا؟ اور اگر جواب ہاں میں آئے تو پھر قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی، وہ بندہ صاحب